اس 25 نومبر کو میری بیٹی کی شادی ہے. بیٹے میرے نے گاڑی آگے لا کے اس کے کھڑی کر دی. اس نے تھوڑی سی گاڑی ہٹ بھی کی. میرے بیٹے کے برابر کا کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں گاڑی کو ہٹ کیسے کرتے ہیں. یہ آیا ہے میکڈونلڈ کی طرف سے 170 کی سپیڈ میں ہوگا, یہ 160 کی سپیڈ ہوگی. اس نے سیدھا جو نا وہ ہٹ کیا میری بیٹے کی گاڑی کو. میری پوتی کے جوتے تھے. آج سے تقریباً 7 روز قبل ڈیفنس میں ایک حادثہ پیش آیا تھا. اس وقت یہ کہا جا رہا تھا جس میں ایک ہی خاندان کی 6 جو لوگ تھے وہ اپنی جان سے گئے تھے, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ ٹریفک حادثہ ہے. لیکن جیسے جیسے حقائق سامنے آئے تو پتہ چلا کہ یہ ایک ٹریفک حادثہ نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کے کیا گیا ایک قتل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پولیس نے اس مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی ہیں اور جو قتل کی دفعات ہیں وہ بھی شامل کی گئی ہیں. رفاقہ صاحب جو کہ ان مرحومین کے سربراہ بھی ہیں, ایف آئی آر کے مدعی بھی ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اور کچھ حقائق جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں. اور یہ ان کا انٹرویو کرنے کا اور یہ حقائق آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک حقائق پہنچ سکیں اور فیوچر میں ایسے واقعات کو روکنا ہے جو اس المیہ کا باعث بنے. رفاقہ صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت کا. جتنا بڑا آپ کا غم ہے وہ ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ آپ کو صبر دے, ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. کل تک سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک ٹریفک حادثہ تھا, ایک کم عمر ڈرائیور تھا, اس کی غفلت سے تیز رفتاری سے یہ جانیں ضائع ہوئیں. آج کچھ حقائق سامنے آئے, ان کا آپ نے ذکر بھی کیا. یہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا کیونکہ بہت سارے لوگ جب ملزم کی ویڈیو آئی تو لوگوں نے کہا یہ بچہ اس سے غلطی ہو گئی ہے, تو ہوا کیا تھا, حقائق کیا ہیں؟ یہ حقائق یہ ہیں کہ اس 25 نومبر کو میری بیٹی کی شادی ہے اور اس شادی کے حوالے سے مائیوں کا فنکشن تھا. ہم لوگ وہ بیٹے والوں جو میرا داماد جس سے بننا ہے ان کے گھر گئے تھے کپڑے لے کے مائیوں کے. وہاں ہم نے وہ مائیوں کی رسم کی. وہ بچے کی رسم کے بعد کھانا شانا کھانے کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکلے ہیں. کوئی 9 بجے ہوں گے یا کوئی 7 منٹ کم ہوں گے یا 10 منٹ کم ہوں گے. ہم وہاں سے نکل کے جو ہے وہ آ رہے ہیں تو پیچھے سے گاڑی آتی ہے جو کبھی وہ ہماری گاڑی کے کو آگے کرتا ہے کبھی پیچھے کرتا ہے اور پھر ساتھ ملا کے میری بیٹی کو میری بہو کو ہوٹنگ کر رہے ہیں. میری بیٹی نے جب دیکھا تو اس نے جو نا وہ اسے یوں اشارہ کیا کہ تم کیا کر رہے ہو, تو اس نے اس کو یوں کیا یعنی جیسے ڈانٹ لاتے ہیں یا یہ کرتے ہیں. بیٹے میرے نے گاڑی آگے لا کے اس کے کھڑی کر دی. اس نے تھوڑی سی گاڑی ہٹ بھی کی. میرا بیٹا بھی نیچے اترایا, ہم لوگ بھی نیچے اترائے. بیٹی میرے نے کہا کہ یار میں تم سے کم سے دیکھ رہا ہوں, تم کیا کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی ہے. اس کے ساتھ ایک بڑی عمر کا بندہ بھی اترا ہے. یہ اسے بابا بابا کہہ رہا تھا. اب میں نہیں جانتا اس کا باپ ہے کون ہے, کیونکہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں یہ کون ہے. خیر اس نے جو نا وہ ہوا یہ کہ وہ اس کو منع کیا کہ تم باز آؤ یار, تمہیں شرم نہیں آتی, تمہارے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں, تم کیا کر رہے ہو. یہ آگے سے بولنے لگ پڑا. بیٹے میرے نے اس کو نا دھکا دیا کہ جاؤ جا کے دفعہ جاؤ. یہ میں نے بیٹے کو ڈانٹ دیا, میں جاؤ تم بیٹھو جا کے. میں نے اسے دھکا دے کے اس کو کہا کہ تم گاڑی میں بیٹھو جاؤ, جاؤ شاباش, اللہ تمہیں ہدایت دے, ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے. یہ گاڑی میں بیٹھ کے آگے نکلا ہے اور اس نے پھر گاڑی میرے بیٹے کے برابر کا کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں گاڑی کو ہٹ کیسے کرتے ہیں اور تم کیسے ڈیفینس میں جو نا وہ ڈی ایس میں گاڑی چلاتے ہو. یہ وہاں سے دفعہ ہو گیا. ہم لوگ بھی مٹی ڈالو والی بات ہے, ہم آرام سے وہاں سے نکلا ہے. جب ہم پہنچتے ہیں میکڈونلڈ چوک کے اندر تو اسپیڈ بریکر ہے. اسپیڈ بریکر سے میرے بیٹے نے گاڑی سلو کر کے یہ چوک میں چلا گیا ہے. ہم لوگ اسپیڈ بریکر پہ آ گئے ہیں, ساتھ ساتھ چل رہے تھے. درمیان میں کوئی 8-10 فٹ کا فاصلہ ہوگا. یہ آیا ہے میکڈونلڈ کی طرف سے 170 کی سپیڈ میں ہوگا, یہ 160 کی سپیڈ ہوگی. اس نے سیدھا جو نا وہ ہٹ کیا میری بیٹے کی گاڑی کو اور اس کو اٹھا کے جو نا 70 فٹ پہ, کیونکہ میرا خیال ہے 35 سے 40 فٹ کا ایک روڈ ہے اور وہ ڈبل روڈ ہے, تقریباً 80-90 فٹ کا ایریا بنتا ہے. درمیان میں 10 فٹ کی گرین بیلٹ بھی ہے. اس نے وہاں سے اٹھایا ان کو, گلا بازی کھاتی ہوئی گاڑی جو ہے نا وہ 80 فٹ جا کے دور لگی ہے. اب یہی کہہ لیں کہ موقع پہ ہی تقریباً سب لوگوں کا مرڈر ہو گیا. جن کی سانسیں جن لوگوں کی سانسیں چل بھی رہی تھی نا وہ بھی ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ختم ہو گئے. یہ ہے سارا ماجرا. اب جہاں تک بات اس کی ہے کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلا کہ جی یہ جو ہے نا یہ وہ مرڈر ہے. پہلے دن پولیس نے ایک روڈ ایکسیڈنٹ کی ایف آئی آر کاٹی. اچھا مجھے بس یہ بتائیے گا کہ جب پہلے دن ایف آئی آر ہوئی تھی پولیس نے آپ سے پوچھا تھا
یہ جو پہلی ایف آئی آر تھی وہ آپ سے مشاورت سے ہوئی تھی؟ نہیں کوئی مشاورت نہیں ہوئی, ہمیں تو اپنی اس نہیں دی. انہوں نے سیدھی جو نا وہ روڈ ایکسیڈنٹ کی 322 کی جو نا وہ ایف آئی آر کاٹ دی. نہ انہوں نے ہم سے پوچھا, نہ ہم نے ان کو بتایا, ہماری اپنی ہوش واسطے قائم نہیں تھے. یہ تو ہوا یہ ہے, میرے داماد کا فون نہیں مل رہا تھا, ہم اس کے نمبر پہ کال کر رہے تھے, بیل جا رہی تھی, فون کی اٹھاتا نہیں تھا. وہ ہمیں یہ شک پڑا کہیں یہ گاڑی کے اندر نہ پڑا ہوا ہو, کہ فون سائلنٹ پہ ہو, کہیں گاڑی کے اندر نہ پڑا ہوا ہو. ہم لوگ, میں, میرا چھوٹا بیٹا, میرے بھانجے 2-3, ہم لوگ اپنی گاڑی میں جو نا وہ ان کی گاڑی میں بیٹھ کے نا تو ہم وہاں گئے موقع پہ. جب ہم وہاں گئے ہیں تو ایک تو مجھے وہاں گاڑی کی میں نے چابی جو ایکسیڈنٹ ہوا اس کی چابی نکالی میں نے, پھر میرے داماد کی گھڑی تھی وہ اٹھائی, میری پوتی کے جوتے تھے میری نواسی کے وہ ہم نے اٹھائے, اور میری مسز کی ایک چین تھی وہ میں نے اٹھائی. اور میرا چھوٹا بیٹا جو ہے اس نے نا اس کی گاڑی کو دیکھنے لگ پڑا. جب وہ اس کو دیکھ رہا تھا تو اس کو دیکھ کے گھوم کے مجھے بلاتا ہے, پاپا پاس ہونے. میں کہا جی بیٹا. کہ پاپا یہ گاڑی تو مجھے وہ لگ رہی ہے جو لڑکا ہمیں پیچھے تکرار کر رہا تھا جس کی بھائی کے ساتھ میں ہوئی. میں یار تمہیں کیسے مان رہے ہیں پاپا, یہ ہوڈ والا لڑکا بھی وہی تھا اور یہ گاڑی بھی وہی ہے. وہ پھر ہم نے اپنے دماغ میں تھوڑا سا زور ڈالا, پھر ہمیں یاد آیا کہ وہاں پہ جو ان کا تکرار ہوا تھا یہ وہی بغیرت ہے, اس نے ہمیں ٹارگٹ کر کے گاڑی کو مارا ہے. پھر ہم نے پولیس والوں کو بتایا کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. تو اس ساری صورتحال کو دیکھ کے جب مجھے پتہ چل رہا کہ یار انہوں نے تو ریمانڈ ہی نہیں دیا, اس کا 302 کا کیس ہے, انہوں نے ریمانڈ نہیں دیا, میری کہاں سنوائی ہونی ہے. تو میں یہ پروگرام بنا کے میں پریس کانفرنس کر کے اس کیس سے ودڈرا کر دوں گا کہ یہ تگڑے لوگ ہیں, یہ بااثر لوگ ہیں, ہمارا ان میں کوئی مقابلہ نہیں ہے, اور میں اس سے ودڈرا کرتا ہوں, اور میں اللہ کی عدالت میں یہ بھیجتا ہوں, میں نے یہ کیس نہیں لڑنا. تو یہ میرے دوست جو ہیں, میرے ہمسائے, انہوں نے مجھے حوصلہ دیا, مجھے کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ان کے دوست ہیں وکیل رانا مدثر صاحب, انہوں نے ان کو رات کو اسی وقت فون کیا کہ یار یہ ہوا اور بندہ بڑا پریشان ہے, اور آپ کہتے ہوتے ہیں کہ یار کوئی ڈیزرو کرتا ہو بندہ تو بتائیے گا. تو یہ ڈیزرونگ کیس ہے. انہوں نے کہا یہ آپ کہاں, میں وہیں پہنچتا ہوں, ان کی مہربانی ہے. وہ آئے میرے پاس, وہ پوری کا بات سنی, انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, اور میں یہ کیس فیس بھی لڑوں گا, اور میں ان کو کیا فکر ذات تک بچاؤں گا. انہوں نے پھر مجھے ڈی آئی جی صاحب کے پاس بھیجا, اور میں ان کا مشکور ہوں عمران صاحب کا کہ عمران صاحب نے مجھے بڑی سپورٹ کی, مجھے سمجھایا اور مجھے کھڑا کیا. ایک گرے ہوئے انسان کو انہوں نے کھڑا کیا کہ نہیں جی سسٹم آپ کے ساتھ ہے, ہم آپ کو ایسے نہیں چھوڑیں گے, ہم ان کو کیفر ذات تک بچائیں گے, اور جو آپ بتا رہے ہیں ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور انویسٹیگیٹ کر کے اس کے اوپر یہ دفعات لگاتے ہیں تاکہ ان کو اس کی سزا دی جائے. اچھا, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی پلیز امید کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایسے ہی تعاون کیا جائے. انشاءاللہ. میں کہتا ہوں یہ میرے ساتھ تعاون کی بات نہیں ہے, یہ قانون اور آئین کی بات ہے. قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق آپ اس کو سزا دیں, جو بھی سزا ہے آپ ان کو اسپیئر نہ کریں, آپ میری بات نہ مانیں, جو قانون کہتا ہے آپ وہ کام کریں. وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے پاس آئے, ملاقات ہوئی آپ کی, جو انہوں نے آپ کو شورٹی دی, یقین دلایا کہ جو گورنمنٹ کے بہاف پہ کیا جا سکتا ہے, وہ مطمئن ہے آپ اس سے؟ جی میں مطمئن ہوں, سی ایم صاحب نے جو کہا میں اس سے مطمئن ہوں, ڈی آئی جی صاحب نے جو کہا میں ان سے مطمئن ہوں, اور پھر میری تفتیش بھی جو ہے وہ ڈی ایس پی صاحب کے پاس کر دی ہے. اب تک تو مطمئن, اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ قانون کے مطابق جو بنتا ہے وہ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انڈیو میرے ساتھ سپورٹ کریں, نہ مجھے اس کی ضرورت ہے, نہ مجھے کوئی لالچ ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو میرے بچوں کے ساتھ, میری فیملی کے ساتھ کیا گیا ہے وہ ان کو سزا ملنی چاہیے, اور میرے بچے کہیں کہ ہاں ہمارے والد صاحب نے ان کو ان کیفر کردار تک بچایا ہے. رفاقت بھائی, اتنا آپ فیملی میں بڑے ہیں, 3 گھر بنتے ہیں بیسیکلی جو اس حادثے کا شکار ہوئے. دوست احباب حوصلہ آپ کو دے دیا, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے دوست نے آپ کو کہا کہ وڈرا نہیں کرنا, ہم نے انصاف کے لیے فائٹ کرنا ہے. تو فیملی کو آپ کس طرح سے اتنے بڑے سانحے میں سنبھال کے رکھ رہے ہیں؟ ابھی تو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی, اس لیے کہ بڑا بیٹا جو تھا وہ اس کا کام اچھا تھا, وہی گھر کو سنبھال رہا تھا. میں تو ایک چھوٹی سی کمپنی میں ایک پروڈکشن سپروائزر ہوں, اور اب چھوٹے بیٹے نے ابھی آئی ٹی کی ہے, ابھی اس کے بھی کام کا مسئلہ ہے. تو بس اللہ ہی کرنے والا, میرا اس اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے, وہ بڑا کارساز ہے, جس نے پیدا کیا رزق بھی اس نے دینا ہے.
بس میرے لیے پریشانی اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ میرے اوپر اب 3 بیٹیوں کا بوجھ آ گیا ہے. ایک بیٹی ودوا ہو گئی, اس کا خاوند کی ڈیتھ ہو گئی, اس کا بھی میرے اوپر ہے. اس کی ایک بیٹی ہے اور اس بیٹی کی بھی عمر جو ہے میری جس شادی کی ہے صرف 26 سال ہے, اور بھی جوان بیٹی ہے.